السلام علیکم ویورز، آج بات کریں گے اسپاکو ورسز ISRO۔ اسپاکو 1962 میں قائم ہونے والا پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو خلا کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے اور خلا کے بارے میں کام کرتا ہے، جبکہ ISRO انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن 1969 میں قائم ہوا اور یہ ادارہ بھی انڈیا کا خلائی اسپیس کے بارے میں کام کرتا ہے۔ پاکستان کا ادارہ جو اس سے 7 سال پہلے قائم ہوا، اس کی پروگرس کو کمپیریزن کریں گے آج ISRO کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے انڈیا نے چندریان 3 پروجیکٹ لانچ کیا، جو کہ تقریباً 1 مہینے تک چاند پر لینڈ کرے گا۔ انڈیا نے اس سے پہلے بھی چندریان 1 اور چندریان 2 کے تجربات کیے جو کہ ناکام رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تیسری کوشش کی۔ جبکہ ہم لوگ اس چیز کو اتنا نیگیٹو سمجھتے رہے کہ ہم نے پہلے اور دوسرے ناکام تجربات کے بعد اچھے طریقے سے انڈیا کی دھلائی کرنے کی کوشش کی، نہ کہ ان کی کوشش کو سراہا اور نہ ہی ان کی کوشش سے سبق سیکھ کر کچھ کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھایا۔ دنیا کے بہت کم ممالک جو اسپیس ریسرچ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، انڈیا ان 3-4 ممالک میں سے ایک ہے جس کے بین الاقوامی تعلقات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اکثر سائنسدان باہر کے اسپیس ریسرچ اسٹیشنز پر کام کر کے واپس اپنے ملک میں آ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ کے دوران ان کی ایک خاتون سائنسدان اور جبکہ ایک میل سائنسدان اس پروجیکٹ کے دوران اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اور اگر انڈیا اگلے مہینے چاند پر لینڈ کر گیا تو یہ دنیا کا چوتھا ملک ہوگا جو چاند پر پہنچے گا۔ تقریباً اگست کی 23 سے 25 تاریخ کے دوران انڈیا کا یہ پروجیکٹ چندریان 3 چاند پر لینڈ کرنے کے قریب ہوگا، جبکہ اس پروجیکٹ کے لانچ ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی ISRO نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہمارا چندریان 3 پروجیکٹ اپنے محور میں بالکل صحیح طریقے سے داخل ہو چکا ہے اور اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے۔ جبکہ ہم نے اس سب سے کیا سیکھا کہ ہم نے آلو، ٹماٹر، پیاز اور ادرک کی تجارت انڈیا کے ساتھ بند کر کے ان کو یہ سبق سکھایا، جیسا کہ بھارت ہمارے آلو، پیاز، ٹماٹر نہ خریدنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو جائے گا، اور انہوں نے نہ تھکنے والی اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور دنیا میں ایک نام پیدا کر لیا، جس کا ثبوت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ جانے پر پابندی آئی تھی، اور آج جب وہ امریکہ میں گیا ہے تو کئی ارب ڈالر کے پروجیکٹس کو سائن کر کے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں جا کر یہ بھی بتا دیا کہ جو آج سے پہلے انڈیا کے حکمران پاکستان کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے تھے وہ تمام جنگیں فضول تھیں۔ اصل جنگ تو یہ ہے کہ جو ہم دنیا میں ایسا کام کریں کہ لوگ ہم سے سبق سیکھیں اور ہماری طرف دیکھیں اور ہماری ٹیکنالوجی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے سیکھنے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ان کا یہ پروجیکٹ کافی ہے کہ ہم نے ان کا اصل میں کس جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ اصل جنگ تو یہ ہے جو انہوں نے ہم سے بہت پہلے کی جیت لی ہے، جیسا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اگر دیکھا جائے، جیسا کہ آٹو کمپنیز کو دیکھا جائے، جیسا کہ ان کی الیکٹرک اور انڈین میڈ ٹرینز کو دیکھا جائے، جیسا کہ ان کے مرسڈیز، آئی فون اور ایپل کمپنیز کی پروڈکشن کی نئی فیکٹریز کو دیکھا جائے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا اصل میں ہمارے ساتھ کس فیلڈ میں جنگ کر رہا ہے، جبکہ ہم لوگ صرف اور صرف اپنے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست کو ڈرامائی انداز میں کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک کسی بھی ملک کی پولیٹکس سٹیبل نہیں ہوتی تب تک وہ ملک معاشی طور پر سٹیبل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے لیے کتنی شرم کا مقام ہے کہ انڈیا چندریان کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے کرتے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ انڈیا نے اپنے ان دونوں سائنسدان جو اس پروجیکٹ کے درمیان فوت ہو گئے ان کو ملک کے سب سے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، جبکہ ہم نے اپنے ملک کے 2 عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ انڈیا نے 7 ارب ڈالر میں چندریان 3 پروجیکٹ لانچ کر دیا، جبکہ ہم 1 ارب ڈالر کے قرضے کے لیے 14 مہینوں سے IMF کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، اور اس IMF کو منانے کے لیے تقریباً دنیا کے 11 ممالک کی منتیں بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے 1 ارب ڈالر قرض لے دیں۔ بھارت نے کتنے زبردست طریقے سے ترقی کی راہوں پر ایک بلٹ ٹرین کی طرح چلتا جا رہا ہے، اور آج ان کی کرنسی کا یہ لیول ہے کہ ہمارے 4 روپے کے برابر ان کا 1 روپیہ ہے۔ اب ہم کو اس جنگ کا جواب دینا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ ہمیں اپنی اکانومی کا خیال کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی سیاست کا خیال کرنا ہوگا، تاکہ
پاکستان اور پاکستانیت کی عزت ہو سکے اور پاکستان کا معیار دنیا میں بلند ہو سکے۔ ہمیں ایسے حکمرانوں کو منتخب کرنا ہوگا جو ملک کے ساتھ مخلص ہوں اور پاکستان کی ترقی کو تمام چیزوں سے اوپر رکھیں، اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے کر ملکی مفادات کا خیال رکھیں۔ انڈیا کا یہ پروجیکٹ ہمارے لیے الارمنگ سگنل ہے اور ہمیں جگانے کے لیے ایک ٹیون ہے۔ اگر ہم جاگ گئے اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑے اور اپنے راستے منتخب کر لیے تو شاید آنے والے کچھ سالوں تک ہم اپنی منزل کے آس پاس پہنچ جائیں، جس سے ہمارے ملک میں خوشحالی آ سکے اور ہمارے ملک کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے اور ہمارے لوگوں کو اتنی دور پردیس میں جا کر مزدوری اور نوکریاں نہ کرنی پڑیں۔ اور جب ہم بھی اپنے ملک کو استحکام بخش دیں گے تو پھر ہمیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر لوگ خود ہم سے مشورہ کریں گے، خود ہمارے پاس آئیں گے اور خود ہم سے پوچھیں گے کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں آلو ٹماٹر پیاز کی سیاست سے باہر آ جانا چاہیے۔ وہی حکمران جو ہمیں آلو ٹماٹر اور پیاز کی سیاست کر کے اس تجارت کو بند کر کے دکھا رہے ہیں، ان لوگوں کی اپنی تجارت ان ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر میں جاری و ساری ہے، اور دیکھیں کہ کس چیز میں آپ کے ملک کا فائدہ ہے۔ جس چیز میں آپ کے ملک کا فائدہ ہے اس چیز کو پروموٹ کریں۔ چندریان 3 پروجیکٹ کے لانچ کرنے پر میں انڈیا کے ISRO کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے پروجیکٹ لانچ کرنے اور ہمارے اسپارک کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیپ اٹ اپ انڈیا، ویک اپ پاکستان۔ بائے بائے۔